یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے جاننا؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انڈر ایگزسٹینشلزم وی سے دیٹ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینڈ سم ون ایلس وچ از obviously us، بیکاز جب گاڈ نہیں ہے تو obviously ہم جانوروں پہ تو رسپانسبلٹی نہیں ڈالیں گے کیونکہ they cannot think rationally like us at least on the same let's say on the same level as human beings، اور plants تو ویسے بھی ہماری طرح وہ تو اینیملس کے لیول تک بھی ریشنل تھنکنگ نہیں کر سکتے. تو وین گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ اٹ از اس ہو میک اوور اون میننگ. تو ایگزسٹینشلزم میں ہم یہ بات اسیوم کرتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ایگزسٹینشلزم ایک ایتھیسٹک فلاسفی ہے. اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے. بہت جو لوگ ہیں وہ ایگزسٹینشلزم کو ایز اے فلاسفی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ یو کین ناٹ بی اے مسلم if you are an existentialist، ٹھیک ہے. And the reverse is also true. If you are a Muslim, you cannot logically be an existentialist. Even if you are a Christian, you cannot be an existentialist. And also if you are a Hindu, you cannot be. اس کی وجہ یہ ہے کہ existentialism میں ایک بیسک ٹینٹ یہ ہے کہ آپ نے گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتے ہیں صرف تب ہی آپ ایک ایگزسٹینشلسٹ کہلائیں گے. لیکن اگر آپ گاڈ کی ایگزسٹنس کو نیگیٹ کرتے ہیں، اٹ مینس یو آر نو لانگر اے مسلم، یو آر نو لانگر اے کرسچن، یو آر نو لانگر اے ہندو، ٹھیک ہے. تو ایگزسٹینشلزم میں ہم گاڈ کی ایگزسٹنس کو نیگیٹ کرتے ہیں. وی سے دیٹ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، ٹھیک ہے. گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینڈ سنس اٹ از گاڈ ہو گیوز میننگ، اٹ از گاڈ ہو گیوز اس پرپس. لیکن جب اب گاڈ ہے ہی نہیں تو اب ہماری لائف کو میننگ کون دے گا، ہماری لائف کو پرپس کون دے گا؟ اٹ ول بی اس. اٹ از آل لیفٹ ٹو اس what kind of purpose we make for ourselves in our lives, and also it is left to us what kind of meaning we want to give ourselves in this life. ہم اپنی لائف کو کیا پرپس دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی لائف کو کیا میننگ دینا چاہتے ہیں، وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری مرضی ہے، ہماری مرضی ہے اگر ہم اپنی لائف کو یہ پرپس دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو مارنا ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہماری لائف کا پرپس یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو نہیں مارنا بلکہ ان کو کسی طرح کا فائدہ پہنچانا ہے، تو وہ بھی ہمارا پرپس بن جائے گا. یعنی اٹ از آل اپ ٹو اس. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ریڈیکلی سبجیکٹیو بن جاتے ہیں. ریڈیکل سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے ایگزسٹینشلزم میں، کیونکہ جب گاڈ نہیں ہے تو الٹیمیٹ اتھارٹی اب ایگزسٹ نہیں کرتی. جب کوئی الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے تو ساری جو کائنات کے ڈیسیجنز ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ نے جو ڈیسیجن لی وہی آپ کے لیے جسٹیفائڈ ہے، وہی ڈیسیجن آپ کے لیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بیکاز آپ پر اب کوئی لمٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں، آپ ہندوازم کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر کوئی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے جو آپ کے ڈیسیجنز پر، آپ کی سبجیکٹیو ڈیزائرز پر اور آپ کی جو فریڈم ہے اس پہ لمٹس ڈال کے آپ کو لائف میں چلنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایگزسٹینشلزم میں کیونکہ اس طرح کی کوئی سوورن اینٹی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی ایبسولوٹ پاور نہیں ہے، اس لیے آپ جو بھی ڈیسیجن لیں گے وہ ساری کی ساری ایکول ہوگی. یعنی وہ اس پہ یا ان کو سٹاپ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو سٹاپ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اینڈ دیئر فور وی میک آل آور ڈیسیجنز not because of utilitarianism or altruism but because of our own individual choice. تو سافٹ کہتا ہے کہ بلکہ ایگزسٹینشلزم فلاسفی کی یہ ایک خوبی ہے کہ انڈر ایگزسٹینشلزم آپ کوئی ڈیسیجن اس لیے نہیں لیتے کہ کسی کو فائدہ ہوگا یا کسی کو نقصان ہوگا، بلکہ آپ ڈیسیجنس اس لیے لیتے ہیں بیکاز یہ آپ کی چوائس ہے. کیونکہ گاڈ نہیں ہے تو دیکھیں سادہ سی اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، انسان یا اپنی مرضی کرے گا یا وہ کسی اور کے کرے گا، ٹھیک ہے. اب یوزولی انسان کسی اور کی تابع تب ہوتا ہے جب وہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے، اور پھر آبویسلی جو آپ سے سپیریئر ہے تو وہ یعنی آپ سے زیادہ جو سپیریئر ہے وہ بھی کسی اور کا تابع ہوگا. اٹ از این آبویس تھنگ، ٹھیک ہے. تو پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ دا سر دا پاس سری، یعنی دیر از آلویز سم ون مور سپیریئر ٹو یو، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم گاڈ پہ پہنچتے ہیں. تو یا آپ اپنی آپ کی مانتے ہیں یا آپ ایک سپیریئر کی مانتے ہیں. اب سپیریئر یا پھر سپریم اینٹی ساری کائنات میں وہ کون ہے؟ وہ گاڈ ہے. لیکن اگر آپ نے گاڈ کو نیگیٹ کر لیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو صرف اور صرف آپ کی اینٹی رہ جاتی ہے، صرف اور صرف آپ رہ جاتی ہے اس کائنات میں جو اب آپ کی ڈیسیجنز کو ڈٹرمن کرے، جو آپ کی ڈیسیجنز پر لمٹس رکھے یا پھر ان کو فریڈم دے، ٹھیک ہے. تو ساری کی ساری باتیں آپ پہ ڈیپینڈ کرنے لگی ہیں اب کہ آپ کی مرضی ہے. چاہے آپ کوئی اچھا کام کریں، چاہے آپ کوئی برا کام کریں، وہ آپ کی مرضی ہے. اور آپ کی ڈیسیجنز جو ہیں ان کو سٹاپ کرنے والا کوئی نہیں ہے.
آپ جو بھی ڈیسیجنز لیں گے آپ پر کوئی بھی کنسٹرینٹس نہیں ہے ایون فائدے اور نقصان کی. یعنی یہاں پر جیسے لکھا گیا ہے کہ ناٹ بیکاز آف یوٹیلیٹیرینزم اور الٹروازم. آپ کوئی ڈیسیجنز اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا آپ کو کسی سے پیار ہے یا یو فیل کمپیشن فار پیپل. نو, دیر از نو لاجیکل ریزن ٹو ڈیسائڈ ون تھنگ اوور اندر. آپ ڈیسیجنز اس لیے لے رہے ہیں بیکاز یو ہیو دا چوائس. سمپلی یو ہیو دا پاور ٹو ٹیک ڈیسیجنز اینڈ دیئر فور یو ٹیک ڈیسیجنز. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس اب آ جاتی ہے ریڈیکل فریڈم. ریڈیکل فری ول آ جاتی ہے کہ یو ہیو دا پاور ٹو ڈو اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ. یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ اینڈ دیر از نتھنگ ٹو لمٹ یور ایجنسی. ٹھیک ہے.